اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسجد اقصیٰ کو دوبارہ آزاد کرائے۔ مسلمان جب تک مسجد اقصیٰ آزاد نہیں، مسجدیں ہیں، آپ نے فرمایا ایک مسجد حرام، ایک مسجد اقصیٰ اور ایک مسجد نبوی، تبھی ان کے چہروں کی فریشنس وہ صاف بتا رہی ہوتی ہے کہ اللہ نے زمین میں جسمانی برکتیں بھی بہت زیادہ رکھی ہیں۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے جب یہ بتایا نا کہ مسجد اقصیٰ کے ارد گرد برکتیں، تو اس سے خود بخود یہ ثابت ہوتا ہے کہ جس مسجد کے مبارک ہونے کی وجہ سے اس کے ارد گرد اتنی برکت میں کتنی برکتیں ہوں گی، تو وہ مسجد بہت زیادہ برکت والی ہے۔ تبھی حدیث میں آتا ہے کہ جو مسجد حرام میں نماز پڑھتا ہے اسے 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور جو مسجد اقصیٰ اور مسجد نبوی میں نماز پڑھتا ہے اسے 1,000، اور بعض روایات میں آتا ہے مسجد اقصیٰ میں 50,000 اور مسجد نبوی میں 1,000۔ اور یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، کہ سفر کیا جائے گا صرف 3 مسجدوں کی طرف۔ کیا مطلب؟ وہ سفر جو بنیت عبادت ہو، بنیت عبادت یعنی 3 مسجدیں ایسی ہیں جن کی طرف سفر کر کے ان مسجدوں کی زیارت کرنا ہی عبادت ہے۔ تو کوئی بھی مسجد ہو، آپ ویسے دیکھنے کے لیے چلے جائیں، اس کو سفر کر کے بھی انسان جا سکتا ہے، ویسے ہی دیکھنے کے لیے بھئی مسجد کیسی بنی ہے، خوبصورت ہے یا نہیں، لیکن علی وجہ تقرب، یعنی وہ سفر جو بطور عبادت کے ہوگا، ان میں صرف 3 مسجدیں ایسی ہیں جن کی طرف زیارت کے لیے سے جانا ہی بذات خود شریعت میں مقصود ہے اور ایک عبادت ہے، اور ان میں جا کے نماز پڑھنے کی اضافی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ تو وہ 3 مسجدیں ہیں، آپ نے فرمایا ایک مسجد حرام، ایک مسجد اقصیٰ اور ایک مسجد نبوی۔ تبھی مسلمان جب تک مسجد اقصیٰ آزاد نہیں تھی تو مسلمان مسجد اقصیٰ بھی سفر کر کے جایا کرتے تھے، مسجد حرام بھی، اور مسجد نبوی تک تو الحمدللہ اب بھی جاتے ہیں۔ اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسجد اقصیٰ کو دوبارہ آزاد کرائے تاکہ ہمیں بھی وہاں جا کے نماز نصیب ہو اور مسجد اقصیٰ کی ہمیں بھی زیارت نصیب ہو۔ یہ ہر مسلمان کی تمنا ہے، اور بہت سے لوگوں کو اللہ نے یہ توفیق دی ہے، وہاں جاتے ہیں، اور بہت سے لوگ اس زیارت سے محروم ہیں۔ تو ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ مبارک مسجد جس کی طرف اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزاتی طور پر لے کر گیا، اور خاص طور پر ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں نماز پڑھوائی گئی معجزاتی طور پر، اللہ ہمیں بھی اس مقدس سرزمین کی زیارت کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمارے لیے آسان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے، یعنی انسان تو محتاج ہے کہ جب تک اسے سنایا نہ جائے وہ سن نہیں سکتا، دکھایا نہ جائے وہ دیکھ نہیں سکتا۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود سے نشانیاں نہیں دیکھ سکتے، اللہ نے دکھائیں، اللہ نے سنائی، لیکن اللہ وہ ذات ہے جو سمیع بھی ہے اور بصیر بھی، اسے وہ ہر وقت ہر چیز کو دیکھ بھی رہا ہے اور ہر وقت ہر چیز کو سن بھی رہا ہے۔ اور بیت المقدس کا تذکرہ ہے نا، تو یہودی بیت المقدس پہ ہمیشہ سے دعویٰ کرتے رہے کہ بیت المقدس تو ہمارا ہے اور اس میں تو ہمارے پیغمبر مدفون ہیں، تو اس کا بھی اللہ جواب دے رہے ہیں کہ ہم نے اہل یہودیوں کو کتاب دی تھی، مگر انہوں نے کتاب کا حشر کیا کیا۔ تو آگے پورے رکوع میں اسی کی تفصیل ہے کہ کس طرح انہوں نے خدا کی نافرمانی کی ہے، جس کے نتیجے میں اللہ نے ان سے یہ خلافت چھینی ہے اور بیت المقدس ان سے چھینا گیا ہے۔ تو آگے نیا مضمون شروع ہو رہا ہے، وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ۔ اس نیا مضمون ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو بتا دیا تھا کہ تم زمین میں فساد مچاؤ گے، تم ناشکری کرو گے، جس کی وجہ سے تم پر اللہ کے عذاب آئیں گے۔ تو بنی اسرائیل نے ان باتوں پر عمل نہیں کیا جس کی وجہ سے ان پر قوم مسلط ہو کر ان کو عذاب چکاتی رہی۔